شام 5 بجے کا وقت تھا۔ سب آفس کے لوگ چھٹی کر چکے تھے، میں بھی گھر جانے والی تھی۔ میں شاویز کو فائل پکڑانے اس کے کیبن میں گئی تو اس نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں نے انکار کیا تو کہتا نوکری سے نکال دوں گا۔ میں اپنی نوکری بچانے کے لیے اس کے ساتھ رات بھر اس کے کیبن میں رہی اور اس نے میری ایک ہی بار میں میرا نام زرکا ہے، میرے لمبے سیاہ بال، گوری رنگت اور بڑی آنکھیں دیکھنے والوں کو روکنے پر مجبور کر دیتی تھیں، لیکن میرے اندر ایک ایسا سمندر خاموش تھا جس کی لہروں کا شور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ میں ایک ایسی پری تھی جو تنہائی کے پنجرے میں قید ہو چکی تھی۔ 5 سال پہلے میری ہنسی بستی دنیا اجڑ گئی۔ میرے شوہر دانیال جو ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، ایک اچانک کار حادثے میں مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ سسرال والوں نے چند دن تو ہمدردی دکھائی، لیکن پھر تلخ حقیقت سامنے آ گئی۔ انہوں نے مجھے میرے والدین کے گھر جانے کا کہہ دیا۔ والدین تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، کوئی اولاد بھی نہیں تھی جو میرا سہارا بنتی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، اکاؤنٹس میں ماسٹرز کر رکھا تھا، اس لیے ایک بڑی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری مل گئی۔ میرا معمول بن گیا تھا کہ صبح 9 بجے دفتر جانا اور شام کو واپس اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آ جانا۔ کام میں خود کو مصروف رکھتی، لیکن راتیں بہت لمبی ہوتیں۔ میں گھنٹوں چھت کو تکتی رہتی، تنہائی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ میں جوان تھی، خوبصورت تھی، لیکن میری زندگی کا ہر ورق خالی تھا۔ پھر ایک دن کمپنی میں ایک نئے مینیجر آئے جن کا نام شاویز خان تھا۔ ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی، گندمی رنگت اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ وہ کئی شہروں میں کام کر چکے تھے۔ وہ اکیلے تھے کیونکہ ان کی اپنی شریک حیات سے علیحدگی ہو چکی تھی۔ شاویز خان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انسانی نفسیات، خاص طور پر عورتوں کے جذبات سے کھیلنا خوب جانتے تھے۔ وہ ایک شکاری کی طرح اپنی نظریں جمائے رکھتے تھے۔ جس دن ان کی پہلی نظر مجھ پر پڑی، میں نے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش محسوس کی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے اپنے جال میں پھنسانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں اور میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ شاویز نے اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔ پہلے ہی دن اس نے مجھے اپنے کیبن میں بلایا اور کہا، زرکا، میں جہاں نیا ہوں، مجھے تمہارے شعبے کی تمام فائلیں دیکھنی ہیں۔ میں فائلیں لے کر اس کے پاس گئی۔ اس نے کام کا جائزہ لیا اور مسکرا کر بولا، تمہارا کام بہت عمدہ ہے، کمپنی کو تم جیسے مخلص لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ کتنا عرصہ بیت گیا تھا کہ کسی نے میرے کام کی یا میری موجودگی کی تعریف کی تھی۔ اگلے دن اس نے مجھے کافی کے لیے بولا، چلو تھوڑی دیر سکون سے بیٹھتے ہیں، تم لوگ بہت محنت کرتے ہو۔ میں پہلے تو ہچکچائی، لیکن پھر اس کا خلوص دیکھ کر مان گئی۔ کافی پیتے ہوئے شاویز نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، زرکا، تم بہت حسین ہو، تمہاری آنکھوں میں ایک گہرائی ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، میرے گال سرخ پڑ گئے۔ 5 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی مرد نے مجھے اس نظر سے دیکھا تھا۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ میں نے خود کو دوبارہ خوبصورت محسوس کرنا شروع کر دیا۔ شاویز آہستہ آہستہ میرے قریب آتا گیا۔ وہ روز مجھے اپنے کیبن میں بلاتا، پہلے کام کی باتیں کرتا اور پھر میری ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھتا۔ تم اکیلی رہتی ہو؟ یہ زندگی بہت مشکل ہو گئی نا؟ میں خاموش رہتی، لیکن اس کی ہمدردی بھری باتوں سے میرا دل پگھلنے لگا۔ ایک دن فائل دیتے ہوئے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا۔ میں تھوڑا چونک گئی، لیکن اس نے فوراً مسکرا کر کہا، معاف کرنا، بس غلطی سے ہو گیا۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن اس لمس نے میرے اندر ایک سنسنی دوڑا دی۔ کتنا عرصہ ہوا تھا کہ کسی نے مجھے اتنے قریب سے محسوس کیا ہو۔ شاویز نے جب دیکھا کہ میں اسے منع نہیں کر رہی تو اس کی ہمت بڑھتی گئی۔ وہ کبھی میرا ہاتھ تھام لیتا تو کبھی بھروسہ دینے کے لیے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا اور کہتا، زرکا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، بہت ہی زیادہ۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگتا اور میں سوچتی کہ
شاید یہی وہ محبت ہے جس کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے۔ پھر ایک دن اس نے اچانک وہ بات کہہ دی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زرکا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں حیران رہ گئی، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے مجھے تسلی دی اور یقین دلایا کہ وہ میرے لیے مخلص ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ میں اب آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر مسکراتی، اپنے بالوں کو سنوارتی اور دفتر کے لیے اچھے کپڑوں کا انتخاب کرتی۔ پورے دفتر کے لوگ حیران تھے کہ وہ خاموش رہنے والی زرکا اب ہر وقت کیوں مسکراتی رہتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری اداس زندگی میں دوبارہ بہار آ گئی ہے، میری تنہائی ختم ہو گئی ہے اور کوئی ہے جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ میں اب شاویز کے ساتھ ایک خوبصورت گھر اور خوشحال زندگی کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ شاوید نے مجھے ایک ہوٹل میں کھانے پر بلایا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت ساڑی پہنی تھی۔ شاوید مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا اور بولا، زرکا، تم آج کسی خواب جیسی لگ رہی ہو۔ کھانے کے دوران اس نے میرے جذبات کو اپنی باتوں سے موم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم صرف میری ہو زرکا۔ اس رات گھر واپسی پر اس نے مجھ سے بہت زیادہ قربت اختیار کرنے کی کوشش کی۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن میرے اندر کی برسوں کی تنہائی مجھے کمزور کر رہی تھی۔ شاوید نے میرے کان میں سرگوشی کی، ڈرو مت، ہم جلد ہی ایک ہونے والے ہیں، یہ صرف محبت ہے۔ میں خاموش رہی، لیکن میرا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ اگلے دن مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن شاوید نے فون کر کے مجھے تسلی دی کہ وہ جلد ہی مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں اس کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر بیٹھی۔ اب وہ مجھے اکثر اپنے فلیٹ پر بلانے لگا۔ شروع میں نے مزاحمت کی، روئی اور کہا کہ یہ سب شادی کے بعد ہونا چاہیے، لیکن وہ ہر بار یہی کہتا، محبت میں سب جائز ہے، ہم تو میاں بیوی بننے ہی والے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں نے اسے اپنی تقدیر سمجھ لیا۔ وہ مجھے مہنگے تحفے دیتا اور میری ترقی کے وعدے کرتا۔ میں اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی اور رات بھر فون پر اس سے باتیں کرتی رہتی، مگر شاویز کی نیت صاف نہیں تھی۔ وہ صرف میری مجبوری اور تنہائی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ وہ دفتر کی دیگر لڑکیوں سے بھی ویسے ہی وعدے کرتا ہے جیسے مجھ سے کیے تھے۔ میری ایک قریبی ساتھی سارا نے ایک دن مجھے خبردار بھی کیا، درکا، شاویز سے دور رہو، وہ ایک دھوکے باز انسان ہے، اس کی حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ لیکن میں نے ہنس کر اس کی بات ٹال دی اور کہا کہ شاوید مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ سارا کی باتوں نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ میں نے غور کیا کہ شاوید کبھی شادی کی پکی تاریخ نہیں بتاتا تھا۔ ایک دن جب میں اس کے فلیٹ پر تھی، اس کا فون بجا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے کسی لڑکی کی آواز آئی جو اسے پیار سے پکار رہی تھی۔ شاوید نے جھٹ سے فون مجھ سے چھین لیا اور کہا کہ کوئی غلط نمبر تھا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اگلے دن جب وہ دفتر میں اپنے کیبن سے باہر گیا تو میں نے موقع پا کر اس کا فون دیکھ لیا۔ وہاں پیغامات میں کسی اور لڑکی کے ساتھ وہی محبت کے دعوے اور وہی وعدے درج تھے جو وہ مجھ سے کرتا تھا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ سب کچھ جھوٹ تھا، شادی، محبت، عزت، سب ایک دھوکہ تھا۔ وہ صرف میری خوبصورتی کا سودا کر رہا تھا۔ میں گھر آئی اور ساری رات داروں کی طرح روتی رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی نادان تھی کہ تنہائی کے ڈر سے میں نے خود کو ایک شکاری کے حوالے کر دیا۔ میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور خود سے سوال کیا، درکا، تم نے اپنے ساتھ یہ کیا کر ڈالا؟ مجھے اپنی ہی ذات سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید خاموش رہ کر خود پر ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ میں سیدھی اپنی کمپنی کے انسانی وسائل کے شعبے میں گئی اور وہاں موجود آفیسر کو تمام حقیقت بیان کر دی۔ میں نے شاوید کے بھیجے گئے تمام پیغامات، فون کالز کا ریکارڈ اور ہر وہ ثبوت پیش کر دیا جو اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر سکتا تھا۔ کمپنی نے فوری طور پر تحقیقات شروع کر دیں۔ جب شاوید سے پوچھ گچھ ہوئی تو پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب ثبوت اس کے سامنے رکھے گئے تو اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا۔ کمپنی نے نظم و ضبط کی خلاف ورزی اور دھوکہ دہی کی بنیاد پر شاوید کو فوری طور پر نوکری سے نکال دیا۔ دفتر سے نکلتے ہوئے شاوید نے مجھے غصے بھری نظروں سے
دیکھا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا، زرکا تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم پچھتاؤ گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے سکون سے جواب دیا، شاویز میری زندگی برباد کرنے والے تم تھے، اب تم صرف اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہو۔ اس واقعے کے بعد میں اندر سے بالکل بدل گئی، میں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پر اعتماد ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سچی محبت کبھی زبردستی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ آپ کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ محبت و عزت، تحفظ اور سچائی کا نام ہے۔ میں نے اسی کمپنی میں اپنی نوکری جاری رکھی۔ اب میں اکیلی تو تھی مگر خود کو تنہا محسوس نہیں کرتی تھی۔ میں نے دوسروں سے پہلے خود سے محبت کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اکثر شام کو پارک میں بیٹھ کر کتاب پڑھتی، اپنی پرانی سہیلیوں سے ملتی اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں کا لطف اٹھاتی۔ میری آنکھوں میں اب اداسی کا وہ پرانا سمندر نہیں تھا بلکہ ایک نئی امید کی کرن تھی۔ میں جانتی تھی کہ شاید کسی دن کوئی ایسا انسان میری زندگی میں آئے گا جو مجھے میری روح کے ساتھ قبول کرے گا اور مجھے وہ عزت دے گا جس کی میں حقدار ہوں۔ لیکن اب میں کسی جلدی میں نہیں تھی، میں اب اپنے آپ میں مکمل تھی۔ میری خوبصورتی اب بھی وہی تھی لیکن اب اس میں ایک نئی چمک تھی، اپنی ذات کو پہچاننے اور آزاد ہونے کی چمک۔ اب جب میں مسکراتی تھی تو میری مسکراہٹ میں میری ہمت اور طاقت جھلکتی تھی۔ میں نے تنہائی کے اس اندھیرے پنجرے کو توڑ دیا تھا اور اب میں اپنی زندگی کی نئی منزلوں کی طرف پہلا قدم بڑھا رہی تھی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔